السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں آپ کا صداقت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل صداقت علی آفیشیل۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچائی جا سکے۔ تو دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے واٹ از ڈی این اے۔ ڈی این اے کیا ہے؟ ہمارے جسم میں 100 ٹریلین 10 خرب خلیے ہوتے ہیں اور ہر خلیے کے نیوکلیس میں ڈی این اے ہوتا ہے۔ ہر ایک ڈی این اے میں انسانی جسم کا قد و قامت، وزن، بال، آنکھوں اور جلد کی رنگت، خون کا گروپ، مستقبل کی بیماریاں، نظر کی کمزوری، بالوں کا سفید ہونا، یہ سب معلومات یہ سب محفوظ ہوتی ہیں۔ یہاں حیرت کی بات یہ ہے کہ صرف ایک سیل کے ڈی این اے میں اتنی معلومات ہے کہ 70 میٹر کی بلندی تک کی کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ ہر ڈی این اے میں 2 لاکھ تک جینز ہوتے ہیں۔ ہر جینس میں جسم کے کسی ایک حصے کی معلومات ہوتی ہے اور ہر انسان کا ڈی این اے دوسرے انسان کے ڈی این اے سے مختلف ہوتا ہے۔ اسی لیے ہی اللہ نے اپنے قرآن پاک میں سورہ رحمان میں فرمایا ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب یہاں پر کچھ سوال ابھرتے ہیں کہ ڈی این اے ہے کیا؟ ڈی این اے کہاں ہوتا ہے؟ ڈی این اے کی طوالت اور مرکز کی جسامت کیا ہے؟ ڈی این اے دراصل ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ کا مخفف ہے اور اس کے نام کے اجزاء کی معنی اور ان کے اردو متبادل کچھ اس طرح ہیں۔ ڈی یعنی کم ہو جانا، آکسی یعنی آکسیجن، رائبو جس کی معنی ہے ایک قسم کی شکر کا نام، نیوکلک یعنی مرکز خلیے کا، ایسڈ جس کی معنی ہے تیزابی خاصیت رکھنے والا۔ گویا اردو میں ڈی این اے کا مکمل فقط آکسیجن رائبو مرکزی ترشا ہے۔ یہاں ڈی آکسی رائبو سے مراد ایک آکسیجن جو ہر کم رکھنے والا رائبوز ہے، جبکہ نیوکلک سے مراد خلیے کا مرکز ہے اور ایسڈ ترشا کو کہتے ہیں۔ گویا اردو میں ڈی این اے کی وضاحت یوں کی جا سکتی ہے کہ ایک آکسیجن جو ہر کم رکھنے والا مرکزی ترشا رائبوز کا لفظ دراصل گوند عربی گم عربک سے حاصل ہونے والی ایک شکر عربی نوز سے ماخوذ ہے۔ گوند عربی جنوبی صحرائے اعظم سب صحارا میں پائے جانے والے پودے اکیشیا سے حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح کمپیوٹر کے براؤزر پر نظر آنے والے صفحہ کے پیچھے HTML کے رموز واحد رمز کوڈز کار فرما ہوتے ہیں، اسی طرح زمین پر چلتی پھرتی زندگی کے پیچھے ڈی این اے کے رموز ہوتے ہیں، یعنی کسی جاندار کی ظاہری شکل و صورت اور رویہ طرز ظاہری، جس کو انگلش میں فینوٹائپ، دراصل اس کے خلیات میں موجود ڈی این اے کے اندر پوشیدہ وراثی رمز جینیٹک کوڈ سے بنتا ہے۔ ڈی این اے میں لکھا گیا پوری زندگی کا یہ افسانہ طرز وراثی جینوٹائپ کہلاتا ہے۔ طرز ظاہری اور طرز وراثی کے فرق کی وضاحت ایسی ہے کہ جیسے ایک ٹی وی اسکرین پر نظر آنے والا ڈرامہ ہو جو مکمل طور پر اپنے لیے لکھے گئے اسکرپٹ پر چلتا ہے۔ گویا ڈرامہ خود طرز ظاہری کی مثال ہو اور اس کے لیے لکھا گیا اسکرپٹ طرز وراثی ہے۔ وراثہ جین اور ڈی این اے۔ جین کو موروثی اکائی کہا جاتا ہے جو والدین کا کوئی خاصا ٹریٹ یا کئی خاصات مثلاً آنکھ کا رنگ، جسم کا قد وغیرہ اولاد کو منتقل کرتی ہے۔ یہ موروثی اکائیاں یا وراثات جینز ڈی این اے کے طویل سالمے پر ایک قطار کی صورت میں موجود ہوتی ہیں۔ اس کی مثال کچھ یوں دی جا سکتی ہے کہ جیسے دھاگے کی بہت سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو گرہ باندھ کر ایک کر دیا جائے تو اس طرح بننے والے بڑے دھاگے کو ڈی این اے
اور گرہ سے بندھے ہوئے چھوٹے ٹکڑوں کو جین وراثہ کہا جا سکتا ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ ڈی این اے کہاں ہوتا ہے؟ ڈی این اے تمام جاندار خلیات کے مرکزوں اور ڈی این اے خما وائرس میں پایا جانے والا ایک سالمہ کبیر میکرو مالیکیول ہے جو فہم، تیزاب ساز، آب ساز، نطر ساز اور شبتاب جیسے کیمیائی عناصر واحد عنصر ایلیمنٹ سے بنتا ہے۔ خلیات کی بات کی جائے تو ایسے خلیات جن میں ایک ترقی یافتہ مرکز پایا جاتا ہے، یعنی حقیقل مرکز یوکیریوٹک خلیات میں تو یہ مرکز کے لونے جسمیات کروموسوم میں پایا جاتا ہے، لیکن ان خلیات میں جو ایک ترقی یافتہ مرکز نہیں رکھتے، بدائل مرکز پروکیریوٹک ڈی این اے ایک واحد دائری سالمہ کی صورت میں ہوتا ہے۔ تمام حقیقل مرکز خلیات کے مرکزے میں کروموسومز ہوتے ہیں جو ڈی این اے کے طولی سالمے اور متعلقہ پروٹین سے مل کر بنتے ہیں۔ لونی جسمیات کی تعداد ہر نوع اسپیشیز میں مخصوص ہوتی ہے۔ مثلا انسان کی طبعی نارمل خلیہ میں 46 لونی جسمیات پائے جاتے ہیں۔ مثلا بیکٹیریا جن میں کوئی حقیقی مرکز نہیں ہوتا، ڈی این اے کا سالمہ ایک کثیف جسم کی صورت بناتا ہے جس کو لونیہ جسم کرومیٹینک باڈی کہا جاتا ہے۔ 1869 میں سوئس فریڈرش مشلر نے ڈی این اے کو ڈسکور کیا تھا، جبکہ 1953 میں جیمس واٹسن اور فرانسس کرک جو کہ انگلینڈ کے سائنٹسٹ تھے، جنہوں نے ڈبل ہیلیکل اسٹرکچر آف ڈی این اے ڈسکور کیا تھا، جن کو بعد میں سن 1962 میں نوبل پرائز سے نوازا گیا تھا۔ ڈی این اے کی طوالت اور مرکز کی جسامت۔ ڈی این اے ایک انتہائی طویل سالمہ ہے اور اسے خود کو خلیہ کے مرکزے میں سمونے کے لیے اپنے آپ کو بل کھا کر لپٹ کر ایک پیچ دار صورت میں ڈھلنا پڑتا ہے۔ علم دانوں نے ڈی این اے کی لمبائی معلوم کرنے کی کوششیں کی ہیں اور ان کے مطابق صرف ایک خلیہ میں موجود ڈی این اے کے مالیکیول کی طوالت 2 تا 3 میٹر ہوتی ہے۔ یہ تخمینہ لگانے کے لیے ڈی این اے کے بنیادی اکائیوں کو استعمال کیا جاتا ہے جس کو بیس پیئر کہتے ہیں۔ ہر ڈی این اے ان زوج قواعد کے آپس میں ملنے سے بنتا ہے، ایسی ہے کہ جیسے موتیوں کے ملنے سے تسبیح اور ایک زج قاعدہ۔ فرض کیجئے کہ تسبیح کا ایک موتی کی لمبائی 0.34 نینو میٹر ہوتی ہے۔ 1 نینو میٹر 1 میٹر کا 1/4واں حصہ اور ایک خلیے کے ڈی این اے میں 6 × 10⁻⁹ زوج قواعد ہوتے ہیں، لہذا ایک خلیے کے ڈی این اے کی لمبائی تقریباً 2 میٹر نکلتی ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک دوسری انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔